نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Brothers and kids in Urdu. On Tuesdays it will be in Urdu. The same will be done in English inshallah on Fridays inshallah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی ہے یہاں پر جمع ہونے کی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، اور جب اللہ کی توفیق حاصل ہو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کے فائدے ہم تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے قبولیت نہ ہو. تو جب اللہ توفیق دے دے تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ اسے ایکسیپٹ بھی کرے، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے. آج کی جو آیات ہے آپ کے سامنے مختصر ہے، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، پہلے بھی آپ کا تھوڑا سا وقت لے چکا ہوں عشاء کی نماز کے بعد. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، تقدیر کے اوپر چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، باقی انشاءاللہ بعد میں مسائل جو ہیں ان کو سمجھ لیں گے. آیت کو دیکھ لیں، ترجمے کو دیکھ لیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے. الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے وہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، موتو مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پر انتہائی فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر انسان ناشکرے ہیں، اللہ کے اس فضل کو پہچانتے نہیں ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی تقدیر، قیامت، زندگی، موت سے متعلق ایک مثال ہمیں بتا رہے ہیں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کافی مفسرین نے ان واقعوں کو لکھا ہے. بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی جو ایک بستی میں رہتی تھی، اور اس قوم کی تعداد جو تھی، جو نمبرز تھے وہ 10,000 تھے، 10,000. اس کے لگ بھگ ایک مقدار لوگ رہتے تھے ایک بستی میں، ایک ٹاؤن میں رہتے تھے. وہاں پر وبا پھیل گئی، ایپیڈیمک ڈیزیز جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، وبا پھیل جانا جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، بیماری پھیل گئی. اور اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے یہ لوگ اتنا ڈرے کہ ان لوگوں نے اپنے گھر باہر کو چھوڑا اور ایک ایسی وادی میں چلے گئے جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھی. اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک وادی میں چلے گئے، ایک ویلی میں چلے گئے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا ملی. سزا کیوں ملی بعد میں پڑھیں گے. سزا اس طرح سے ملی کہ 2 فرشتے آئے، ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوا، دوسرا دوسرے پہاڑ پہ کھڑا ہوا، اور انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم مر جاؤ، اور یہ سب کے سب وہاں پہ مر گئے. ان کے مرنے کے بعد 10,000 کی تعداد تھی، اور 10 کے 10,000 ایک ہی دفعہ میں سارے مر گئے. تو آس پاس کی جو آبادیاں تھی ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ اتنے سارے لوگ مر گئے ہیں، تو ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا. لیکن کفن دفن کا کس طرح انتظام کرتے؟ 10,000 لوگ بہت بڑی تعداد تھی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک حلقہ بنا دیا، اور اس حلقے میں ان کی ساری ڈیڈ باڈیز پھینک دی. ایک گھیرا سا بنا دیا، ایک سرکل سا بنا دیا کھود کے، اور اس میں ان سب کی ڈیڈ باڈیز انہوں نے پھینک دی. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وہ جو باڈیز تھی وہ ساری کی ساری گل گئی، سڑ گئی، ہڈیاں جو تھیں وہ نکل آئیں. بہت عرصے کے بعد جب ان کی ہڈیاں وہاں پہ نکل آئی تو اس جگہ سے گزر ہوا بنی اسرائیل کے ایک نبی کا جن کا نام آتا ہے حزقیل. یہ نبی تھے بنی اسرائیل کے، وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے ان ہڈیوں کو دیکھا. تو انہوں نے اللہ سے دریافت کیا کہ یہاں پہ کیا ہوا. اللہ نے ان کو سارا واقعہ سنایا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی لیکن اب آپ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حزقیل علیہ السلام سے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھ سے دعا مانگے،
دعا کے الفاظ اس طرح سے دیکھے، یا اللہ، دعا مانگے، حضرت حزقیل نے اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ یہ الفاظ ہڈیوں کو کہیں اور وہ زندہ ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ حضرت حزقیل نے فرمایا، او ہڈیوں، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی اپنی جگہوں پہ واپس آ جاؤ۔ تو وہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر واپس آنا شروع ہو گئی۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا، کل شیء خلقہ، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا۔ پھر اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں، ثم ہدا، پھر میں نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے، ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کو تو یہی لگتا تھا کہ میرے علاوہ اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن جب انہوں نے تسبیحات سنی، ہر چیز اللہ کی عبادت، مچھلی کے پیٹ میں تھے لیکن ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی تھی، ذکر و تسبیحات کر رہی تھی، تب اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو صرف تم میری عبادت کرتے ہو؟ دنیا کی ساری مخلوقات میری عبادت کرتی ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین اس چیز کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ وہ ہڈیاں بھی، چونکہ ہڈیوں کی فارم میں رہ چکی تھی، گوشت پوشت تھا نہیں، روح تو تھی نہیں، لیکن وہ ہڈیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی اس موقع پہ۔ وہ ہڈیاں تھیں، جان نہیں تھی ان میں، لیکن مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تو جب اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ دیا گیا، وہ سب کے سب اس کی تعمیل میں لگ گیا، اللہ کا حکم دینا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہڈیوں کی جو استطاعت ہے اللہ کو ماننے کی، وہ یہ ہے کہ وہ گل سڑ گئی ہیں، لیکن اللہ آج بھی ان کو حکم دے رہے ہیں، تو وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر رہی ہیں اور اسی طرح سے اپنے آپ کو سیٹ کر رہی ہیں جس طرح سے اللہ نے چاہا ان کو سیٹ کرے۔ ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کر چکا ہوں، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں ہے۔ اگر آج میں اتنے پاؤنڈز کما رہا ہوں تو اس کی بنیاد میری دکان یا میرا امپلائر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اگر کوئی باہر سڑک پہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے یا سو رہا ہے یا وہ جھاڑو پونجا لگا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں یا وہ مجھ سے کمتر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں یہ لکھا ہوا اور اللہ اسے یہ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن جب کیا ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں تو اس طرح سے ہم تیار ہوتے ہیں۔ جتنی یہ ہڈیاں بھی تیار ہو گئیں، وہ تو ہڈیاں تھیں، ان کی تو زندگی کچھ بھی نہیں تھی، وہ نہ کچھ سمجھتی تھی نہ جانتی تھی، اللہ نے ان کو حکم دیا، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ واپس۔ ہم تو اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، ہڈیاں تو کوئی نعمت انجوائے نہیں کرتی، وہ گل سڑ رہی تھی۔ ہم تو اللہ کی نعمتیں ہر وقت انجوائے کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں ہمیں آواز لگا کے کہتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں اس آواز کو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، اس کے بعد میں نے ہدایت دی، تو ہڈیوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی تھی، انہوں نے جیسے ہی آواز لگائی وہ ساری کی ساری ہڈیاں اپنے اوپر جڑنا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ ایک اور آواز لگاؤ، انہوں نے پھر ایک اور آواز لگائی کہ اے ہڈیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر گوشت پوست پیدا کر لو، جو تمہارے پہلے گوشت تھا وہ سب کا سب اپنے اوپر دوبارہ سے پیدا کرو۔ سارا انہوں نے اپنے اوپر گوشت پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اب تم روحوں کو مخاطب کرو۔ پہلے تو وہ ہڈیوں کو مخاطب کر رہے تھے، پھر روحوں کو مخاطب کرو کہ اب روحوں کو مخاطب کر کے کہو کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی اپنی باڈی میں واپس آ جاؤ۔ تو انہوں نے پھر حکم دیا، اسی طرح سے آواز لگائی کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی اپنی باڈی میں واپس آ جاؤ۔ وہ ساری روحیں اپنی باڈی میں واپس آ گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں جو آخرت کے کانسیپٹ پہ یقین نہیں رکھتے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو ان کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کر کے دکھا چکے ہیں۔ خبر دینے والا کون ہے؟ آپ لوگوں دیکھیں، میں مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں، میں نان بلیورز میں یا نان مسلمز میں بات نہیں کر رہا۔ خبر دینے والا کون ہے؟ ہمارے استاد ہمیں مثال دیتے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو، میرے اساتذہ کو جزائے خیر دے، آج زندگی میں جتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے میرے خیال سے کتابوں سے کم اور ان کی مثالوں سے زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں مثال دیتے ہوتے تھے کہ اگر آپ ایک کمرے میں بند ہو جائیں جہاں پہ کوئی لائٹ نہ ہو، کچھ نہ ہو، ایک کمرہ ہے وہاں پہ بند ہے، ایک باہر آدمی کھڑا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے سردی ہے، آپ مان لیتے ہیں سردی، وہ آپ کو بتاتا ہے گرمی ہے، آپ مان لیتے گرمی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے بارش ہو رہی ہے، آپ مان لیتے بارش ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے دھوپ نکلی ہے، آپ مان لیتے دھوپ نکلی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے شام ہو گئی، آپ مان لیتے شام ہو گئی، وہ آپ کو بتاتا ہے رات ہو گئی، آپ مان لیتے رات ہو گئی۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ نظر آ رہا ہے؟ مشاہدہ کر رہے ہیں؟ آبزرو کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ ایک کمرے میں بند ہے، آپ ایک جگہ میں بند ہے، آپ کی آنکھوں کی وسعت نہیں ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیوار کے پار آپ دیکھ سکیں، آپ کی وسعت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو اس پہ یقین ہے کہ یہ مخبر صادق ہے، یہ جب بھی مجھے کوئی خبر دے گا تو وہ سچی ہی خبر دے گا، جب بھی یہ رپورٹ کرے گا یا کچھ بھی دے گا، مجھے کوئی بھی چیز مجھے بتائے گا، یہ سچی ہی بتائے گا، تو اس کی خبر پہ یقین رکھتے ہوئے آپ ہر چیز کو مان لیتے ہیں کیونکہ آپ خود نہیں دیکھ پاتے۔ سملرلی ہم ایک زمانے میں رہ رہے ہیں، پچھلے کئی ہزار برسوں میں کیا ہو گیا، ہماری نظر اس تک، ہماری نظر تو اس دیوار کے پیچھے تک نہیں جا سکتے، اتنی کمزور ہے نا،
کہ اس دیوار کے پیچھے تک، تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی آ کے یہاں سے آپ کو لیٹ سے، چلو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بہت معزز آدمی ہوں، اس لیے کہ آپ سب میرے پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اوبیسلی میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ پیچھے حاجی صاحب کھانا پکا رہے ہیں، ابھی تو آپ اسمیل کر پا رہے ہیں لیکن لیٹ سے آپ کو اسمیل نہ آ رہی ہو، اور میں آپ کو آ کے خبر دے دوں کہ پیچھے حاجی صاحب کھانا پکا رہے ہیں، آپ سب میری بات پہ یقین کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ خود نہیں دیکھ پا رہے، لیکن ایک مخبر صادق نے، ایک سچے انسان نے آپ کو بتا دیا ہے. سملرلی یہ واقعہ ہمیں بتانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس واقعہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں بتا رہے، تو جب اللہ نے خود یہ واقعہ بتلایا ہے تو کیا اس کے شک، اس کے حق ہونے میں کیا ہمیں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ ویدر یہ ایگزسٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس طرح کبھی کوئی چیز ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ شک کی تو کوئی بنیاد یا وجہ نہیں ہے. تو اللہ مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ میں پہلے بھی ایسا کر چکا ہوں اور میں دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہوں، میرے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی دفعہ بھی میں نے تمہیں پیدا کر دیا تھا، دوسری دفعہ بھی پیدا کر دوں گا. پہلی دفعہ کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ ایک قطرے سے ہی پیدا کیا تھا نا، گندے قطرے سے. دوسری دفعہ بھی تمہیں پیدا کر دوں گا. میرے لیے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا سوال آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا ان کو سزا کیوں دی اللہ نے؟ بیماری پھیل رہی تھی تو وہاں سے نکلنا ہی تھا. بیماری پھیل رہی ہو، یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں فرمائی ہیں اور ہمارے لیے بھی وہ ہدایت ہے کہ علاقے یا بستی کو نہیں چھوڑتے کسی سرٹن کنڈیشنز میں. پہلی بات، جب جہاد کا موقع آ جائے اور آپ کے اپنے شہر کو ڈیفینڈ کرنا ہو اور آپ کہ جی میں نکلتا ہوں یہاں سے کیونکہ میں مر جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا میرے ساتھ، وہ ہو جائے گا، میری پراپرٹی لوٹ جائے گی، مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ آپ کو اجازت نہیں ہے اس وقت شہر. سیکنڈ، جب ایپیڈیمک ڈیزیز کوئی پھیلنا شروع ہو جائے، کبھی کوئی بیماری، وبائی بیماری پھیلنا شروع ہو، اس کے پیچھے سبق کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کو سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آئیڈیا کیا ہے؟ کہ آپ اس بات پہ فرملی یقین رکھیں کہ ایون دو ایپیڈیمک ڈیزیز ہے لیکن مجھے نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. مجھے نہیں لگ سکتی ہے جب تک اللہ نہیں. یہ یقین آپ کے دلوں میں بٹھانا ہے. اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نہ نکلو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ریاض الصالحین میں موجود ہے. 3 اصل میں چیزیں ہیں، مجھے تیسری اس وقت یاد نہیں آ رہی، 2 ہی مجھے ذہن میں ہیں، کہ ایک جہاد کا موقع ہو اور ایک جب وبائی مرض پھیل جائے، آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آپ نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے آپ کو اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانے کی. ان لوگوں نے یہی کام کیا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے اس پریشانی میں یا اس ڈر میں کہ شاید ہمیں بیماری لگ جائے اور ہم مر جائے. دوسرا یہ کہ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. تقدیر کا ہم لوگوں کے لیے باقی ساری چیزیں سمجھنا تو بہت آسان ہے، تقدیر کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے گولی. یہ گولی ایک ایسی چیز ہے جو ہضم نہیں ہوتی. آپ کیا کہتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں؟ حارث کو بھی یاد ہوگے، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. صرف قدر نہیں، خیرہ و شر. خیر کسے کہتے ہیں؟ اچھی قدر، شر بری قدر. اچھی بری تقدیر ہر چیز یہ ایمان کی بنیادی حصہ. چھٹی گولی اسے کہتے ہیں ہم. چھٹی گولی نگلتی نہیں ہے، یہاں پہ پھنس جاتی ہے، نگلتی نہیں ہے. یہ چھٹی گولی ہے اور اس کو نگالنا چاہیے. آپ کے کاروبار میں نقصان آئے، جانوں میں نقصان آئے، پھلوں میں نقصان ہے، اللہ کہتے ہیں نا قرآن کے اندر، جانوں میں، پھلوں میں، مالوں میں، لوگوں میں نقصان آ جائے، اللہ کی طرف سے قدر ہے، تقدیر ہے. جب اس طرح کا کوئی نقصان ہوئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ کی طرف سے ہی آیا تھا اور اللہ کے پاس واپس. یہی ایمان ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کے پاس واپس چلا گیا. ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا. مرنا تو تبھی تھا جب اللہ نے لکھا ہوا تھا، چاہے پھر کسی بھی وادی میں چلے جاتے، مرنا تو تبھی تھا نا. اللہ نے کہا کہ جب آپ کا وقت آئے گا تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہو سکے گا نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکے گا، وقت آئے گا تو پکڑے جانا ہے آپ نے. تو تقدیر کا انہوں نے انکار کیا تھا. اب تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اگر اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ایک حدیث آپ کو ملے گی کتاب التقدیر کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کے قلم سوکھ چکے تھے، مطلب تقدیریں لکھی جا چکی تھیں. تو آپ مجھے کہیں گے مولانا اگر سب کچھ پہلے لکھا ہی گیا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں سزا کیوں ملی؟ ہم تو بے بس ہیں، ہیلپ لیس ہے نا، کیونکہ اللہ نے لکھ لیا ہوا ہے اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھ لیا ہوا ہے. پھر سزا اور جزا کا چکر تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا یا آپ کو سن ملے گا یا آپ کو پنشمنٹ ملے گی. اس کا تو چکر ہونا نہیں چاہیے. ہمارے پچھلے دنوں بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، آپ سب سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ بیسک سی بات سمجھ لیں، 2 چیزیں ہیں. تقدیر کو 2 قسم میں، تقدیر کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 2 طرح کی ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک تقدیر کو کہتے ہیں تقدیر مبرم. کیا کہتے ہیں؟ میم با رو میم، مبرم. اور ایک کو کہتے ہیں تقدیر معلق. 2 طرح کی تقدیر ہوتی ہے. مبرم وہ تقدیر ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی، جو مرضی کر لیں آپ نہیں بدل سکتی. فار ایگزامپل آپ کس دن پیدا ہوں گے، آپ کس دن مریں گے، آپ کو کتنا رزق ملے گا،
آپ اس رزق کو کہاں پہ خرچ کریں گے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ نہیں بنیادی باتیں آپ اس کو نہیں بدل سکتے. آپ کا پیدا ہونا، مرنا، آپ کا رزق، یہ سارا لکھا جا چکا ہے، آپ کو اتنا ہی ملنا ہے. اس کے لیے اللہ آپ سے ایفرٹ کروا لے گا، سم ٹائم ایفرٹ بھی نہیں کروائے گا اور آپ کو دکھا دے گا. تو یہ چیزیں تو مبرم ہے، یہ نہیں بدل سکتی. ایک کہتے ہیں تقدیر معلق. معلق کا مطلب ہوتا ہے ہینگ کرنا. انگلش میں ہم ہینگ کا ورڈ سنتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں معلق. ہینگرز ہیں نا، یہ سارے معلق ہیں. معلق وہ تقدیر ہوتی ہے جس میں اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ ان سرٹن سچویشنز میں جائیں گے، اور ان سرٹن سچویشنز میں آپ کو جانا ہے. پکی بات ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ ایک سرٹن سچویشن میں جائیں گے. اس سرٹن سچویشن میں جا کے اب چوائس کرنا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال دے دیتا ہوں. آپ نے دکان شروع کی تھی، نقصان ہو گیا. اللہ کو یہ پتا تھا کہ اس کو نقصان ہونا ہے. اس نے ایک سرٹن سچویشن میں جانا ہے جب اس کو جا کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا میں دکان کے اندر شراب رکھوں یا نہ رکھوں. یہ اللہ کو پتا ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ اس کو نقصان ہونا ہے اور اس نے اس سچویشن تک پہنچنا ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے. اس سچویشن پہ جا کے شراب دکان میں رکھنی ہے اور بیچنی ہے، یہ فیصلہ اللہ نے آپ پہ چھوڑا ہے. آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. جیسے کل حضرت فرما رہے تھے کہ توفیق یہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑ کے آپ کو کروائے. اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے کہ اللہ پکڑ کے ہمیں کروائے. ایون دو کہ کچھ انسٹنسز ہماری زندگی میں ہوتی ہے اور پتہ نہیں ہم اسے ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اللہ واقعتاً پکڑ کے ہم سے نیکیاں کروا رہا ہوتا ہے. ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن اللہ پکڑ کے کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ. لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کا کام لینے کی یا نیکیاں کروانے کی. تو توفیق بھی نام اس چیز کا ہے کہ اللہ آپ پہ واضح کر دے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. دیٹس اٹ. اویئرنیس، توفیق کہتے ہیں اویئرنیس کو، کہ اللہ آپ کو اویئرنیس دے. بہت سارے لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میری کزن ہے طیبو کی بیٹی ہیں، اور میں چھوٹا ہی تھا جب میں حافظ بنا تھا. وہ بڑی ہیں مجھ سے کافی، تو بہت لائق ہے ماشاء اللہ. یہاں آکسفورڈ سے انہوں نے اپنی ڈگری بھی کی ہے اسکالرشپ پہ، اور بہت وہ لائق ہیں. لیکن جب میں حافظ بنا، میں 9 سال کی عمر میں تھا جب میں حافظ بنا، تو بابا نے سب کو اکٹھا کیا اور تراویح کے دن تھے، رمضان چل رہا تھا. 2 دن رمضان سے پہلے میں حافظ بنا اور اللہ نے مجھے توفیق دی. میرے والد صاحب محنت کرنے والے تھے میرے پہ، تو 2 دن بعد میں نے تراویح سنائی. 9 سال کی عمر سے میں الحمدللہ تراویح سنا رہا ہوں، اور اس میں کبھی ناغہ نہیں آیا. 9 سے 27 سال کی عمر تک کبھی ناغہ نہیں الحمدللہ ہے. تو میں تراویح سنا رہا تھا، تو سنا کے جب فارغ ہوا، جب آخری رات تھی، تو سب کو بلایا ہوا تھا، سارے رشتہ داروں کو. تو وہ بھی میری کزن بھی تھی وہاں پہ. تو جب سب کچھ ہو گیا، سب پیار پیور کر رہے تھے، سب مل جل رہے تھے اور انعام تحفے وغیرہ دے رہے تھے، تو انہوں نے میرے بابا سے اکیلے میں جا کے پوچھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو یہ سارا کچھ پیار محبت یا توجہ مل رہی ہے. تو بابا سمجھے شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو بابا نے ان سے کہا کہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے. اچھا 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 اچھا، قرآن کا پتا تھا انہوں نے قرآن حفظ کیا. تو انہوں نے کہا قرآن حفظ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قرآن سارا یاد کرنا پڑتا ہے. اتنی بڑی بک یاد کرتے ہیں؟ ہاں جی اتنی بڑی بک یاد کرتے ہیں. بابا کو ویسے ہی تھوڑا سا ہوا، تھوڑا سا انکویزیٹو ہوئے بابا. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ بک کتنے چیپٹرز ہیں اس کے اندر؟ یا چیپٹرز بھی نہیں پوچھا تھا، کتنے سپارے ہیں اس میں، سپارے یعنی پارٹس کتنے ہیں، سپارے کتنے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ایک ہی بک ہے، ایک ہی بک ہے. مطلب ان کو یہ بیسکس انفارمیشن بھی بتاتی. تو اویئرنیس نہیں ہوتی، سم ٹائمز اویئرنیس نہیں ہوتی. توفیق نام ہے اویئرنیس کا. اللہ نے توفیق دینی تھی ان کو، تو وہ آئی اس جگہ پہ اور پاپا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. انہیں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ 30 سپارے ہیں. پڑھنا نہ پڑھنا ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم ان کو یہ پتہ چل گیا 30 سپارے. تقدیر معلق بھی یہ ہے کہ اویئرنیس آپ کو ہو جائے گی. اللہ تقدیر یہ لکھی جا چکی ہے کہ آپ اس سچویشن میں پہنچ جائیں گے، اس سچویشن میں آپ پہنچیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا. حضرت علی سے میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے. حضرت علی سے ایک بندے نے پوچھا انسان کتنا قادر ہے اور کتنا اس کی تقدیر میں ہے، کتنا وہ خود کر سکتا ہے اور کتنا وہ مجبور ہے کہ تقدیر میں لکھا گیا تو نہیں کر سکتا. تو حضرت علی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا اپنی ایک ٹانگ اوپر کرو. اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر کر لی. انہوں نے کہا دوسری ٹانگ بھی اوپر کرو. اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اتنے تم قادر ہو اور اتنے تم مجبور ہو. میں مثال سے سمجھا دی کہ اتنے تم قادر ہو، اتنے تم سچویشنز میں اللہ آپ کو لے کر آئے گا. اس کے بعد چوائس کرنا آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ کیا اختیار. مجھے ایک مثال میرے بابا دیتے ہوتے تھے. ہمارے دادا گجرانوالے میں ہے تو کشمیری، لیکن جب مائگریشن کی امرتسر سے پڑھ رہے تھے، امرتسر میں آ کے، اور پھر جب انڈیپینڈنس ہوا، جب آزادی ہوئی، تو اس کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو لاہور میں تھے، لیکن لاہور کا ماحول کچھ اچھا نہیں تھا. بڑے ماڈرن سے لوگ تھے، اور اس زمانے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، صوفی عبدالحمید سواتی صاحب، بڑے بڑے بزرگ جو تھے، یہ سارے گجرانوالے میں رہتے تھے. تو میرے دادا وہاں پہ چلے گئے.
وہاں پہ رہنا شروع کرتی ہے. تو میرے دادا, آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں آپ سب نے یہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں انہوں ہمیں ایسے بتاتے تھے کہ بڑوں کا ایک ادب ہوتا تھا, احترام ہوتا تھا. وہ محلے میں نکلتے تھے اور بچہ اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہوتا تھا, فار ایگزامپل سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے, تو اسے جھڑک دیتے تھے یا اسے منع کر دیتے تھے. یا بچے کے دل میں بڑے کی اتنا ادب اور احترام ہوتا تھا کہ وہ بڑے کو دیکھ کے تھوڑا سمٹ جاتا تھا یا اپنی حرکت چھوڑ دیتا تھا. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بچے کو بات کرنے والا, یا تو کون ہوتا ہے میرے بچے کو. ٹھیک, پرانے زمانے میں یہ ادب لحاظ تھا. تو میرے دادا ماشاءاللہ مولانا تھے, اور اس زمانے کے اندر اتنے مولانا نصیب نہیں تھے, اور الحمدللہ ان کا عمل بھی بہت اچھا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے. تو ہمارے علاقے کے جو لوکل مسجد تھی اس زمانے میں, ان کے جو امام صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ نکاح پڑھایا, اور نکاح انہوں نے پڑھایا مرزئی کا. مرزئی سب جانتے ہیں, احمدی قادیانی. احمدی ایک فرقہ ہے, گروپ ہے. اٹس اے گروپ آف پیپل who believe in a personality called Mirza Ahmad Qadiani, and they believe he is the last messenger of Allah. As a Muslim, we believe that Prophet Muhammad is the last messenger of Allah, and no Nabi will come after him. But these Ahmadis, they believe that their leader, who is Mirza Ahmad Qadiani, he is actually the last messenger. After the Prophet, he is the last messenger. So they classify themselves as Muslims, but we don't regard them as Muslims because they don't fulfill the basic kalima. تو وہ مرزئی کے پاس چلا گیا, انہوں نے اس کا نکاح پڑھا دیا. میرے دادا کا تعلق تھا مجلس احرار کے ساتھ. مجلس احرار شاید آپ کے علم میں ہو جو پاکستان جاتے رہتے ہیں. اس کا مجلس احرار ایک تنظیم وجود میں آئی تھی, ایک موومنٹ وجود میں آئی تھی ریئیکشن میں احمدیز کے خلاف. جو احمدیز کے خلاف تھے, ختم نبوت اسے کہتے ہیں اس موومنٹ کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ختم ہوئی ہے اس کا پرچار کرنا, لوگوں تک پہنچانا کہ واقعی نبی آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس سلسلے میں یہ ہر جماعت کا ایجنڈا ہوتا ہے نا, تو ان کا یہ ایجنڈا تھا احمدیز کے خلاف, قادیانی کو. تو میرے دادا کا تعلق اس جماعت کے ساتھ تھا. اور دوسری بات مزید آپ کو بات نہیں بتا سکتا, پھر اس کی بنیاد پر تھوڑا سا ہمارے ہاں تھوڑی سی پرسنالٹیز ایسی ہیں جو اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ قابل عزت ہے, تو میں اس بات کی طرف تو نہیں جاؤں گا. لیکن بہرحال دادا کا تعلق بھی تھا اس جماعت سے, دادا کو نبی سے محبت بھی بہت تھی, اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھی کہ ان کو نبی سے محبت کیوں تھی. تو خیر وہ ان کے علم میں آیا کہ یہ امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا ہے مسجد کے. امام صاحب نے چھپ کے پڑھایا تھا کہ مولوی سعید کو نہ پتہ چلے, لیکن مولوی سعید کو پتہ چل گیا, میرے دادا کو پتہ چل گیا. تو میرے دادا نے ان سے جا کے کہا کہ دیکھنا جو تم نے پیسے لیے, نہیں انہوں نے کہا تم نے نکاح پڑھایا ہے, انہوں نے کہا ہاں جی پڑھایا. پیسے بھی لے لیے, اور کہا ہاں پیسے بھی لے لیے. انہوں نے کہا دیکھنا تمہارے چیتھڑوں میں سے یہ پیسے نکلیں گے, تمہارے چیتھڑوں میں سے یہ پیسے نکلیں گے. چیتھڑے بم کہتے ہیں چیتھڑ, اس میں سے یہ پیسے نکلیں گے. تو میرے بابا مجھے کہتے ہوتے تھے کہ جب تیرے دادا فوت ہو گئے تو میں چھوٹا تھا, 15-16 سال کی عمر تھی میری, تو میرے پہ بڑا صدمہ تھا. تو میں پھرتا رہتا تھا رات کو مسجد کے پاس یا سڑک پہ چکر لگاتا رہتا تھا رات کو. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا, امام صاحب نے, اس مسجد کے امام صاحب جن کو میرے دادا نے یہ بات کی تھی, انہوں نے ان کو اندر بلا لیا میرے بابا کو, اور وہ یہ واقعہ ان کو سنانے لگے. کہتے ہیں مولوی سعید نے جب مجھے کہا نا کہ تیرے چیتھڑوں سے نکلیں گے, تو میں نے کہا کیسے نکلیں گے چیتھڑوں سے. تو واقعتاً یہ ہوا کہ مجھے بیماری لگی اور میرے واقعی چیتھڑوں پہ پھوڑے نکلے, بڑے بڑے پھوڑے لگے, اور جتنے پیسے میں نے نکاح کے لیے تھے اس سے زیادہ میرے علاج پہ لگ گئے. تو واقعی میرے چیتھڑوں سے اللہ نے وہ پیسے نکلوائے تھے. اسے کہتے ہیں قدر, یہ ہے تقدیر. انہوں نے فیصلہ اپنی مرضی سے لیا, اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رزق کے اندر حرام رزق داخل ہو, اللہ نے نکلوا دیا. ان چیزوں کو کہتے ہیں تقدیر مبرم, جو طے ہو چکی ہوتی ہے, جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. معلق کیا ہے, جب نکاح کی سچویشن آئی تھی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نکاح پڑھاؤں گا جا کے, ان کو کسی نے فورس تو نہیں کیا تھا نا, لیکن سچویشن آئی تھی اور انہوں نے جا کے نکاح پڑھایا. تو بہت دفعہ لوگ حرام رزق کماتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید اس میں فائدہ ہو, لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں اگر وہ رزق نہیں لکھا ہوتا تو وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے, یا وہ اتنے سٹنجی ہوتے ہیں اور اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی ذات پہ لگا ہی نہیں پاتے اور وہ بچوں کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے مبرم, ایک ہے معلق. مبرم یہ ہے کہ آپ بدل نہیں سکتے اس کو, وہ طے ہو چکی ہے. معلق یہ ہے کہ وہ لٹک رہی ہیں, وہ ہینگ کر رہی ہیں. جب آپ اس سچویشن میں جائیں گے, جس طرح کا آپ ڈیسیجن لیں گے اکارڈنگلی وہ آپ کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جزا کیوں ملتی ہے, سزا کیوں ملتی ہے, ہمیں یہ کیوں ہوتا ہے, ہمیں وہ کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑا فیئر رکھا ہے یہاں پر, اور اس کسی چیز کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہر چیز بہت فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی ہے. تو یہ لوگ تقدیر سے بھاگ رہے تھے اور اس کا اللہ نے ان کو سزا دی کہ تمہاری موت لکھی تھی تو میں نے ایک ہی دفعہ میں تمہاری موت فرما دی. آخری بات اور پھر ختم کرتے ہیں اس کو. اللہ آخر میں فرما رہے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس, بے شک اللہ اپنے بندوں پہ بہت ہی زیادہ فضل کرنے والا ہے. یہ کہانی سننے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہوں, تو کیا مراد ہے؟
کیسے اللہ فضل کرنے والے ہیں؟ یہ کہانی سنانے کے بعد یہ کہانی سنائیں، اللہ کہانی کو ہی مینشن کر رہے ہیں لیکن 2 لفظوں میں، 2 آیتوں میں، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں پہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کیسے فضل کرنے والے ہیں؟ کہ وہ لوگ مر گئے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی، اللہ نے ان کو گناہ معاف کر دی اور اللہ نے ان کو دوبارہ، یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ فضل۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو فضل کی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے پہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ان لوگوں، اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ نے زندہ کر دیا، لیکن وہ زیادہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ واقعات عبرت کی نشانیاں ہیں، تم ان سے لیسنز حاصل کرتے ہو، اور اوبویسلی جب تمہیں پتہ ہو کہ ایسا ہو چکا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ میں اپنے آپ کو اس کام کے اندر انوالو نہ کروں۔ تو پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، تم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہو، تو اللہ تمہیں یہ فائدہ دے رہے ہیں، یہ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہوں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہی رہتے ہیں، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو بھائی بزرگوں، یہی آج کے درس کا خلاصہ ہے یہ ساری بات۔ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ موقع دیے ہیں زندگی کے اندر سمجھنے کے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے، بہت دفعہ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اور یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر دن جو ہم گزارتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے اندر مجھ سے بھی بہت کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی بہت کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، دن میں سینکڑوں کی تعداد ہے جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ایز کہ ہم ان گناہوں کو ایکنالج کریں، کم از کم یہ کہیں کہ ہاں جی یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اور ارادہ کریں مکمل طور سے کہ آئندہ ہم ان گناہ کو رپیٹ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن کا درس ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، بیٹھنے کا فائدہ ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفلوں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بیٹھ کر سن لیا اور سن کر عمل نہ کیا تو اس پہ اتنی سختی پکڑ بھی ہے کہ آپ کو جب پتہ تھا ان باتوں کا تو کیوں نہیں ہوا۔ مجھے لگ بھگ 30 سال شروع ہو چکا ہے یہاں پہ، پہلے دن سے لے کے آج تک آپ لوگوں سے بات کرنے کی وجہ سے، یا آپ لوگوں نے جو محبت دی ہے، بٹھا کے میری باتیں سنتے ہیں، گھنٹوں کی تعداد میں آپ لوگ باتیں سنتے ہیں، یا آپ لوگ کی محبت ہے، اخلاص ہے، ورنہ سچی بات ہے کہ اگر آپ کی محبت اور اخلاص نہ ہو تو میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ کی قبولیت ہے اور آپ سب کی محبت اور اخلاص ہے۔ تو آپ لوگ حضرات بہت خوشی سے، خشوع و خضوع سے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ سچویشنز روزانہ آتی ہیں ہماری زندگی کے اندر، جب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام اور جو درس ہم نے سنا ہوتا ہے کہ ہم اکارڈنگلی عمل کریں، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک نہیں کر رہا تو دوسرا اس کو ریمائنڈ کروا دے پیار سے۔ اگر ریمائنڈ نہیں کروا سکتا تو اپنے عمل سے شو کرے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں اور میں اس چیز پہ عمل کر رہا ہوں جو میں نے درس پہ سیکھی ہے، اس وقت نہیں۔ لیکن اگر ایک کا بندے کی طرف شیطان چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی اپنے اوپر شیطان کو انوالو کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہمارے معاملات ہیں، ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں، کبھی بہت دفعہ باتوں پہ ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ باتوں پہ ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات ایک دوسرے سے اتفاق ہی کریں، ہر بات پہ ہم انسان ہیں، ہماری سوچ فرق ہے۔ صحابہ کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ جو صحابہ نبی کی پرورش میں رہے، نبی کی مطلب گائیڈنس میں رہے، نبی کے نیچے رہے، ٹریننگ میں رہے، جب ان کے درمیان اختلافات ہو جاتے تھے تو ہمارے درمیان بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اختلافات میں آپ لوگ اپنی زبان کو اور اپنے رویوں کو کس طرح سے قابو کر کے رکھتے ہیں۔ غصہ سب کو آتا ہے، غصہ حارث کو بھی آئے گا اگر میں حارث کو کچھ کہہ دوں گا، چھوٹے بچے کو بھی آتا ہے، بڑے مرد کو بھی آتا ہے، یا بڑے آدمی کو بھی آتا ہے، لیکن سچویشنز ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم کتنی قربانی دینے والے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ہی قربانی دیں، ہم ہی یہ کریں، ہم ہی وہ کریں۔ کیوں نہیں ہمیں اس بات کی سمجھ آتی کہ اللہ ہمیں یہاں پہ جتنا پسوا دے گا، اللہ ہمیں یہاں پہ جتنا مظلوم بنا دے گا، قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں اتنا ہی فائدہ پہنچ جائے گا۔ آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہو اور اگر آپ اوور ٹائم دے دیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا، آخر میں جا کے مہینے کے آخر میں آپ کو زیادہ تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو اس فیکٹری میں اگر اللہ آپ کو پسوا دے گا، آپ کا اوور ٹائم لگوا دے گا، تو انشاءاللہ آخرت میں بہت فائدہ انشاءاللہ اس کا مل جائے گا۔ تو طبیعتوں کے اندر بہت زیادہ اطمینان، محبت، بھائی چارہ، اخوت کی ایک فیلنگز ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو قریب کرنا، ایک دوسرے سے دور نہ کرنا۔ دوسری بات بھائی بزرگوں جو بہت اہم ہے، غیبت۔ ہماری کوئی بھی محفل، میری ہی کیوں نہ ہو، ایسی نہیں ہے جس میں ہم لوگوں کو ڈسکس نہ کرتے ہوں۔ اور یہ بات چھوڑ دیجئے کہ میں اس کے منہ پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں اس لیے غیبت نہیں ہے، اس کو بتانا، اپنے آپ کو سمجھانا یا اپنے آپ کو کہنا، یہ باتیں کرنا چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو جھوٹے بہانے دینا چھوڑ دیجئے کہ میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کر سکتا ہوں اور اس لیے میں یہ بات کروں، تو غیبت نہیں ہے۔ غیبت ہے، آپ منہ پہ کر سکتے ہو، پیچھے کر سکتے ہو، جو مرضی کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس کی برائی کر رہے ہو جو اس کو اچھی نہیں لگتی اور اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہو تو وہ غیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھی ایکسپلین کر دیا ہوا۔ دوسری بات یہ
کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا یار میں نے آج تک نہیں دیکھا امام ابو حنیفہ کو کسی کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ بہت سمجھدار ہیں, وہ کسی کو اپنی نیکیاں نہیں لے جانے دیں گے, وہ کسی کو اپنی نیکیاں نہیں لے جانے دیں گے, کیونکہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کی نیکیاں لے جاتا ہے. آپ جس بندے سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھیے گا کبھی اس کی غیبت نہ کیجیے گا, آپ اس کا بڑا فائدہ کر دیتے ہیں جب آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں, میرے پاس آ کے میری گاڑی مانگے, میں اس کو گاڑی دوں گا؟ یا گھر مانگے میں اس کو گھر دوں گا؟ میں اس سے نفرت کرتا ہوں, کیوں دوں میں اسے؟ لیکن آپ نے سب سے قیمتی چیزیں اس کو دے رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, وہ نیکیاں ہیں. حضرت سفیان ثوری کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا فلانے لوگ آپ کی غیبتیں کر رہے تھے. انہوں نے ایک ٹوکری تیار کی کھجوروں کی, اچھی سی ٹوکری تیار کی, اس پہ ایک نوٹ ڈالا, وہ بھجوا دی. انہوں نے کہا نوٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ نیکیاں میرے حوالے کی ہیں, آپ نے کچھ نیکیاں میرے حوالے کی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں, لیکن یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے, یہ آپ لے لیجیے. جب ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ ہمارے بارے میں بری بات کر رہا ہے, کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو, اس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کچھ بھی کہنے کی ضرورت. خوش ہوا کریں کہ اللہ نے آپ کو نیکیاں دے دی اس بندے کی, اس کو کوئی تحفہ دے دیا کریں, کینڈی بارز بھجوایا کریں اس کو نوٹ کے ساتھ کہ آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے نیکیاں دے دی ہیں, میرا بھلا کر دیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کے بارے میں بری بات کرے یہ اچھی علامت ہے. ہمارے استاد ہمیں مثال دیتے ہوتے تھے کہ جس درخت پہ پھل لگا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں. آپ میں کوئی خوبی ہے اس لیے لوگ آپ سے جیلس ہیں, ادروائز لوگ آپ سے جیلس نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, معاشرتی طور پر ہم سارے یہاں پہ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں, ہم سارے بھائی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں, مسجد کے معاملات ہمارے سپرد ہیں. اس میں بہت زیادہ تنظیم ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, اخوت, بھائی چارہ. کسی کی طرف سے کوئی حق تلفی ہو بھی جائے کوئی بات نہیں, معاف کیجیے اسے, کوئی بات نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ آپ انصاف کرنے والے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کہ اللہ آپ کو کیسے انصاف دلائے گا انشاءاللہ, اللہ کیسے آپ کی عزت کروائے گا انشاءاللہ. باقی غیبت, ایک دوسرے کے بارے میں بات چیت کرنا پیٹھ پیچھے, کوئی کر بھی رہا ہو اسے منع کر دیجیے. اسے پتہ ہے کہ یار تو اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے تجھے, اپنی نیکیاں ساری کی ساری تو اس کے حوالے کر رہا ہے. اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنا سمجھا ہے اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا